بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کالا باغ ڈیم کو پاکستان کے مستقبل کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ یہ بیان ایک بہت مناسب موقع پر آیا ہے اور اس نے دوبارہ کالا باغ ڈیم پر بحث کو سٹارٹ کر دیا ہے۔ یہ بحث، یہ ڈیبیٹ انتہائی ضروری ہے، اس پر پاکستان کا مستقبل ڈیپینڈنٹ ہے۔ کالا باغ ڈیم وہ بدقسمت پروجیکٹ ہے جو پاکستان اور پاکستانی قوم کی قسمت بدل سکتا ہے، لیکن وہ خود سیاست کی نظر ہو گیا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق اگر ہم نے پانی پر کام نہ کیا تو ہم آئندہ سالوں میں افریقی ممالک کی طرح پانی کے قحط زدہ ممالک میں شامل ہو جائیں گے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہم بہت سارا اناج باہر کے ملکوں سے منگواتے ہیں۔ اگر پانی کو ہم نے اچھا مینیج نہ کیا تو آئندہ سالوں میں اس اناج کی کمی مزید بڑھ جائے گی اور اس ملک میں خوراک کی کمی، کھانے کی کمی بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں بجلی اتنی مہنگی ہے کہ غریب آدمی استعمال نہیں کر سکتا، غریب آدمی کیا امیر آدمی استعمال نہیں کر سکتا، فیکٹریاں استعمال نہیں کر سکتی۔ اتنی مہنگی بجلی سے جو چیزیں ہم بنا رہے ہیں وہ دنیا میں بیچنی مشکل ہو گئی ہیں اور اس سے ہمارا ترقی کا پہیہ تقریباً رکا ہوا ہے۔ جب تک ہم بجلی سستی نہیں کریں گے آگے جانا ہمارا بہت مشکل ہے۔ بہت کوشش ہو رہی ہے بجلی کو سستی کرنے کی، لیکن سستی بجلی صرف پانی کے سے پیدا کردہ بجلی ہوگی۔ یہ دوسرے طریقوں سے بجلی جو پیدا کی جا رہی ہے اور یا کی جائے گی وہ اتنی سستی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ دیکھیے کہ مارکہ حق کے بعد بھارت نے اعلان کیا کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو منسوخ کر رہا ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کا مطلب ہے پانی ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے اسے اقدام جنگ قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بھارت ہمارا پانی روکے گا تو ہم اس کے لیے جنگ کریں گے۔ ہم جنگ کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو پانی ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے بہتر مینج کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے ڈیم بنانے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے ریزروائر بنانے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی بجلی بنانے کو تیار نہیں ہیں، لیکن یہ جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ مارکہ حق کو ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا اور ایک تباہ کاریوں کی ایک لمبی داستان چھوڑ کر وہ سیلاب آج کل جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ میں کمی کی جا سکتی ہے، سب کچھ کو بہتر مینج کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے پاس کالا باغ ڈیم ہو، اس طرح کے اور ڈیم ہوں۔ ہمیں ایک کالا باغ ڈیم نہیں، ہمیں بہت سارے ڈیموں کی ضرورت ہے۔ ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں بڑے جلد فیصلے کرنے ہیں، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے اور اس غربت کی دلدل میں ہم اندر دھنستے جائیں گے۔ ہمیں اس سے باہر نکلنے کا بندوبست آج کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کالا باغ ہے کہاں پہ۔ کالا باغ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو میاں والی ڈسٹرکٹ پنجاب کے تحصیل عیسیٰ خیل میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ ڈیم جو بننا ہے یہ اس قصبے سے 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر بنے گا، تو لہٰذا یہ ڈیم بیسیکلی پنجاب میں ہوگا، لیکن اس کی واٹر سٹوریج جو ہے بیک سائڈ پہ وہ تقریباً صوبہ KPK میں بھی جائے گی۔ 1956 میں ایک سروے ہوا تھا جس میں انڈس ریور کے اوپر کالا باغ ڈیم کو بہترین سائٹ قرار دیا گیا تھا ڈیم بنانے کے لیے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے، لیکن ہم 1956 سے آج تک اس پر کوئی پروگرس نہیں کر سکے۔ اگر اس وقت کے پلان کے مطابق کام سٹارٹ ہو جاتا تو 1976 میں یہ ڈیم بن چکا ہوتا اور آج پاکستان اس کے ثمرات کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا اور ہمارے پاس بجلی بھی سستی اور بہت سے فائدے ہوتے جن کو آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ ہم پانی کے قحط زدہ ملک بننے سے کسی حد تک بچ جائیں گے۔ ہمیں اس کے لیے اور بہت سے ڈیم چاہیے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ڈیم ہوگا جو ہمیں اس قحط سے کافی حد تک بچا سکتا ہے۔ اس کے اندر جو واٹر کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 7 ملین ایکڑ فیٹ کی ایک ٹائم پہ کیپیسٹی ہے اس کو پانی کو جمع کرنے کی۔ یہ پانی اس ٹائم پہ جمع ہوگا جب پانی کم ہوتا ہے اور جب پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے، جب فصلوں کو ضرورت کم ہوتی ہے تو پانی اس کے اندر جمع ہوگا اور جب فصلوں کو ضرورت ہوگی تو یہ پانی فصلوں کو چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر سیلاب آ رہے ہوں گے تو اس سے پہلے ڈیم خالی ہو جائے گا اور سیلاب کا بہت سارا پانی اس ڈیم کے اندر رک جائے گا
اور نیچے تباہ کاریاں کم ہو جائیں گی. نچلے میں صدرن پنجاب میں سندھ میں جا کے اس کی تباہ کاریاں کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں. اس ڈیم سے تقریباً 30 ملین ایکڑ فیٹ پانی سمندر سے جانے سے روکا جا سکتا ہے. جو 30 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہم ہر سال سمندر میں بھیج رہے ہیں، فالتو بھیج رہے ہیں، ضروری پانی پھر بھی جائے گا، وہ اب ہم استعمال کر سکیں گے اور اس کی قیمت اربوں ڈالر کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اربوں ڈالر بحیرہ ہند کے اندر ہر سال پھینکتے جا رہے ہیں. ایک اور بہت اہم سوال کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیم بنے گا کیسے، کتنے عرصے میں بنے گا اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. یہ ڈیم بڑی آسانی سے بن جائے گا. یہ ڈیم اگر اس کی فنڈنگ کر دی جائے تو یہ 5 سے 6 سال کے اندر مکمل ہو سکتا ہے. اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ اتنا وائبل پروجیکٹ ہے کہ اس پر ہر کوئی پیسے لگانے کو تیار ہے. اس کے لیے ورلڈ بینک تیار ہے پیسے دینے کے لیے، اس کے لیے انٹرنیشنل بینک پیسے دیں گے. اور اگر ہم اچھا فائنانشیل پیکج بنائیں اور کوئی ایسا بانڈ ایشو کر دیں جسے پاکستانی لوگ خرید لیں گے، جو پاکستانی ابراڈ ہیں وہ خریدیں گے، جو پاکستانی یہاں پہ ہیں وہ خریدیں گے. پیسے کی اس ڈیم کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے اور یہ خود اپنا پروفٹ اپنے پروفٹ سے جو لوگ انویسٹ کریں گے ان کے لیے خود ریٹرن کرے گا. لہٰذا پیسے والا اس کا بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان کا بجٹ سے شاید بالکل $1 بھی نہ لگانا پڑے اگر ہم ارادہ کر لیں اور اس کی اچھی فائنانشیل پلاننگ کر لیں. اب دیکھتے ہیں کہ سیاست نے کیا کیا. جو بڑی پارٹیاں اس کی مخالفت کر رہی ہیں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ N اور ANP. پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بڑا کلیئر پوائنٹ ہے کہ ہم یہ ڈیم بننے نہیں دیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون جو سی ہے وہ کبھی اس کے حق میں آ جاتی ہے اور کبھی اس کے خلاف آ جاتی ہے. لیکن چند سال پہلے PMLN کے جو مرکزی لیڈر ہیں جناب نواز شریف صاحب، انہوں نے سندھ میں تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، اور اگر سندھ کے لیے 100 کالا باغ ڈیم بھی قربان کرنے پڑیں تو وہ کر دیں گے. تو اس لیے نون لیگ کا سٹانس بھی اس پہ کافی چینج ہو گیا ہے. آگے ANP پہ ANP کی ساری سیاست ہی قوم پرست سیاست ہے. اس کو ایسے ایجنڈاز اور پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں. ANP اس کو ٹیکنیکل سائڈ سے نہیں دیکھ رہی، اس کو صرف سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے. تو ANP بہت سخت اس کی مخالفت کر رہی ہے. جہاں تک PTI کا تعلق ہے، PTI کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ساری پارٹیاں مل کے کنسنسس یہ ڈیم بنے تو بن جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ بھی فلو کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس ڈیم پر اعتراضات کیا ہیں. پہلا اور سب سے بڑا اعتراض شاید یہ ہے کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا. اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو ڈیم کی جو ہائیسٹ سطح ہوگی وہ 915 فیٹ پر ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جب ڈیم پر پانی پورا بھرا ہوگا تو وہ 915 فیٹ تک جائے گا، جبکہ نوشہرہ کی ہائٹ 935 فیٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر 915 فیٹ ہے تو نوشہرہ 20 فٹ اونچا ہے. اس لیے نوشہرہ کے ڈوبنے کے بالکل کوئی چانس نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا ٹیکنیکل سوال ہے جس کا ٹیکنیکل لوگ جواب دے سکتے ہیں، اس کے ماڈل رن کیے جا سکتے ہیں. اس کو سیاست کی بجائے سائنس پر لے کے جانا چاہیے، ٹیکنیکل لوگوں کے پاس لے کے جانے چاہیے. وہ اس کا جواب دیں گے، وہ جو جواب وہ دیں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا. سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، ہمیں سائنس پر ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ANP کا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ پبی اور نوشہرہ کا علاقہ سیم زدہ ہو جائے گا. یہ پوائنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ نوشہرہ اس سے اوپر ہوگا اور ڈیم کا جب فل ڈیم بھرا ہوا ہے تب بھی پانی نوشہرہ سے 20 فٹ نیچے ہوگا. اس لیے اس علاقے کا سیم زدہ ہونے کے بھی چانسز تقریباً نہیں ہیں. اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ڈیم کے بہت سارے متاثرین ہوں گے. جی ہاں، ڈیم کے متاثرین ہوں گے اور ان متاثرین کا حل ڈیم کے پروجیکٹ کے اندر ہی ہوتا ہے. ان کو ایڈریس ڈیم کے پروجیکٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. دنیا میں جہاں بھی ڈیم بنتے ہیں وہاں پہ متاثرین ہوتے ہیں. یہ متاثرین 1976 میں اگر یہ ڈیم بنتا تو تقریباً 1,20,000 ہوتے، جس میں سے 78,000 پنجاب سے اور 42,000 جو ان سے 42,000 صوبہ KPK سے ہونے تھے. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ متاثرین پنجاب سے ہونے تھے اور پنجاب اس پروجیکٹ کی سپورٹ کر رہا ہے. ایک اور اعتراض خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، وہ یہ ہے کہ جو سندھ میں سمندر کے کنارے مینگروو کے ذخائر ہیں، مینگروو کے درخت ہیں، وہ اس سے امپیکٹ ہوں گے. جی وہ کسی حد تک ضرور امپیکٹ ہوں گے،
لیکن اگر اسٹیٹسٹکس میں جائیں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل مینگروو کا ایریا ہے وہ 2,94,000 ایکڑ ہے، 2,94,000 ایکڑز. اس میں سے جو سندھ کے پانی پر ڈپینڈنٹ ہے، انڈس ریور کے پانی پر ڈپینڈنٹ ہے، جو اس پانی سے امپیکٹ ہوگا وہ صرف 7,000 ایکڑ ہے. بہت چھوٹی سی پرسنٹیج ہے مینگروو کی جو اس سے امپیکٹ ہوگی، اور وہ بھی زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں پانی بند نہیں ہوگا. دریائے سندھ بہتا رہے گا تاکہ اس کے سمندر کے رستے صاف رہیں، سمندر میں پانی کا بہاؤ چلتا رہے. تو یہ اعتراض بھی کوئی بہت سائنٹیفک اعتراض نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو بھی سائنس پہ چیک کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ایکسپرٹ کو دیا جا سکتا ہے. وہ مجھے یقین ہے وہ اس کا صحیح ٹیکنیکلی جواب لا کے دے سکتے ہیں. سندھ اور بلوچستان کا ایک مشترکہ اعتراض بھی ہے، وہ یہ ہے، وہ زیادہ شک ہے کہ شاید اس کے بعد ان کے پانی کا حصہ کم ہو جائے گا، ان کو جو پانی ملتا ہے اس میں کمی آ جائے گی. حالانکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے، حقائق کے ساتھ دیکھا جائے تو سندھ کو 1.6 ملین ایکڑ فیٹ کا پانی زیادہ ملے گا اس کے بعد، چونکہ وہ پانی ذخیرہ ہو جائے گا اور اس وقت میں اویلیبل ہو جائے گا جب سندھ کو پانی چاہیے ہوتا ہے، اور یہ پانی ملے گا بھی اس وقت جب سندھ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو سمندر میں جانے کی بجائے اس جگہ پہ سندھ کا 1.6 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور ہوگا، اور جب وہ سندھ کو ضرورت ہوگی اس کو ملتا رہے گا. بلوچستان کی طرف سے بھی یہی اعتراض ہے، لیکن اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے تو کچی کنال کے ذریعے بلوچستان کو بہت زیادہ پانی ملے گا، اس کا بہت بڑا نیا علاقہ آباد ہو جائے گا. لہٰذا اس کے اندر بھی کوئی سائنٹیفک وجہ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، یہ بدقسمت پروجیکٹ ہے جو سیاست کی نظر ہو گیا ہے، اور جس نے ملک کی قسمت بدلنی تھی یہ خود سیاست کی نظر ہو کے اس کی اپنی قسمت خراب ہوئی پڑی ہے. اب وقت آ گیا ہے جہاں پہ پاکستان کو ہمیں ایز اے قوم بڑے فیصلے کرنے چاہیے، سیاست سے اوپر ہو کر فیصلہ کرنے. سیاست چلتی رہے گی، ہمیں سیاست کرنی چاہیے، سیاست بہت اچھی چیز ہے، لیکن سیاست پر قومی پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ جس پر پاکستان کا مستقبل انحصار کر رہا ہے، وہ پروجیکٹ جن پر ہمارے لوگوں کا مستقبل انحصار ہے، اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمیں سائنس کو، ٹیکنالوجی کو ایک سائڈ پر رکھنا چاہیے اور سیاست اس سے باہر آ کر کرنی چاہیے. اگر اس کی ضرورت ہے، اگر اس کو ہم سائنٹیفکلی ٹھیک سمجھتے ہیں تو بجائے سیاست کرنے کے سب کو مل بیٹھ جانا چاہیے اور ہمیں اس پر کام شروع کر دینا چاہیے. اگر ہم دیکھیں ہماری قوم بہت پیچھے رہ گئی ہے. ہم دنیا میں 170-80 ملکوں میں سے 125-30ویں نمبر پر ہر چیز میں، ڈیولپمنٹ انڈیکس میں، پر کیپٹا جی ڈی میں ہم بہت غربت کے دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں. اس سے باہر نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، ہمیں ضروری فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ہمیں قومی مفادات کو، قوم کے مفادات کو، لوگوں کے مفادات کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور چھوٹے مفادات، ذاتی مفادات، پارٹی مفادات کو پیچھے لانا پڑے گا. سیاست پھر بھی چلتی رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ ترقی کا پہیہ بھی چلانا چاہیے ہمیں. تھینک یو ویری مچ.